یا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں پانی نہیں آ رہا ہوتا اور پانی بالکل ہی موجود نہیں ہوتا ہے، البتہ پینے کے لیے بھی ہم خرید کر پانی لے کر آتے ہیں، اور ایسی صورت میں جو پانی ہم خرید کر لے کر آتے ہیں پینے کے لیے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ اسے ہم غسل کرنا افورڈ نہیں کر پاتے۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب پانی نہ آ رہا ہو اور نماز کے لیے ہمیں غسل کی ضرورت ہو، تو ہم نماز ادا کرنے کے لیے کیا کریں گے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیے جی، یہ اس کا حکم قرآن کے اندر موجود ہے کہ اگر تمہارے ذمے جو ہے نا غسل جنابت ہے، یا تم جو ہے نا وہ واش روم سے ہو کے آئے ہو اور تمہارے پاس وضو کے لیے یا غسل کے لیے پانی نہیں ہے، ولم تجدوا ماء ہے، تمہیں پانی میسر نہ آئے۔ قرآن میں تو اتنا ہے کہ پانی میسر نہ آئے، اور روایات میں اور ان کی روشنی میں فقہا کا فتویٰ بھی یہ ہے کہ پانی ملتا ہے لیکن اس کا استعمال آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یا پانی جو ہے جیسا بھی آپ بتا رہے ہیں وہ قیمتاً ملتا ہے لیکن آپ جو ہے نا وہ قیمت طاقت خرید نہیں رکھتے۔ ان تمام صورتوں میں غسل کی جگہ اور وضو کی جگہ اور تیمم کی جو ہے نا نوبت آتی ہے، اور صورتحال اگر ایسے ہی ہے کہ آپ مشکل سے پینے کے لیے پانی خرید سکتے ہیں، اور اتنا پانی خریدنے کی آپ جو ہے نا وہ طاقت نہیں رکھتے کہ جس سے وضو کر سکیں، غسل کر سکیں، تو ظاہر ہے پھر تیمم کی جو ہے نا نوبت آتی ہے۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جنابت کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، اور اس غسل واجب ہونے کی وجہ سے ہم نماز اور روزے سے روزہ نہیں کر سکتے، اور عبادت سے ہم نجس ہو جاتے ہیں، تو ہم عبادتوں سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ تو اس بات کا مجھے علم نہیں تھا اور میں حالت جنابت میں ہی نمازیں بھی پڑھتا رہا اور دیگر عبادات بھی کرتا رہا، تو میری نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ نمازیں آپ دوبارہ پڑھیں گے؟ جی جی آغا صاحب، اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب اگر کوئی ہمارا دوست ایسا ہو کہ جس کے عقیدے کے حوالے سے ہمیں شک ہو کہ یہ نصیری ہے یا اس طرح کا اس کا عقیدہ ہے کہ جو باطل عقیدہ ہے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، تو آغا صاحب ایسے دوست سے دوستی رکھنا یا اس کے گھر نظر و نیاز میں جانا کیا حکم رکھتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ یعنی کسی سے اجتناب کرنا، پرہیز کرنا، آنا جانا رفت و آمد بالکل رکھنا جائز نہ ہو، حرام ہو، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ احتیاط کا ہوتا ہے، یعنی اگر ایک آدمی کا شمار جو ہے وہ مومنین میں ہوتا ہے، شیعہ گھرانے سے اس کا تعلق ہے، اور جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ مثلاً ائمہ معصومین کے بارے میں غلو کرتا ہے، ان کو خالق کہتا ہے، رب کہتا ہے، یا علی کو نعوذ باللہ اللہ کہتا ہے، اگر آپ کے لیے ثابت ہو تو پھر اس سے پرہیز کریں، اگر وہ ثابت نہ ہو تو اس کو جو ہے نا آپ مسلمان سمجھیں اور وہ مسلمانوں والا اس کے ساتھ سلوک اور برتاؤ رکھیں۔ جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور بعد السلام یہ پوچھا گیا ہے کہ آغا صاحب یہ بتا دیجئے کہ اگر کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے اوپر کتنے روزے قضا ہیں یا کتنے روزوں کے اس نے کفارہ ادا کرنا ہے اور اسے یاد ہی نہ ہو اور وہ مستحب روزہ رکھنا چاہتا ہو، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور وہ کتنے روزے رکھے گا کہ اس کو وہ بری و ذمہ ہو جائے؟ دیکھیں جی، یہ تو یعنی عملی طور پر ایسا ہونا جو ہے نا وہ یعنی بہت ہی مشکل ہے۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جو ہوں نا مجھ سے کتنے روزے چھوٹے ہیں، اور قانون یہ ہے کہ آپ اتنے روزے رکھیں کہ جس کے بعد آپ کو یقین ہو کہ میں بری ذمہ ہو گیا ہوں گا، اس کے بعد جو ہے نا وہ مستحب روزے رکھیں۔